بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نغيض له شيطانا فهو له قرين. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی یاد کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بیان بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ذکر بھی کیا جاتا ہے. اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں چلو تو خوب چر لیا کرو. جنت کے باغ کیا ہیں؟ جنت کے باغ یہ ذکر کے حلقے ہیں. جس طرح کوئی جانور ہریالی پر یا کسی باغ میں چرنے لگتا ہے، مالک کے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، ڈنڈے کھاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں، خوب چرتا رہتا ہے. اسی طرح ایک آدمی کو پورے انہماک کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے. ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے. زہر کی ایک خاصیت ہے، حلوے کی ایک خاصیت ہے، مٹھائی کی ایک خاصیت ہے، بادام اور اخروٹ کی ایک خاصیت ہوتی ہے. اسی طرح ذکر اللہ کی بھی ایک خاصیت ہے، بلکہ ایک خاصیت نہیں ہے بلکہ کئی خصوصیات ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب آدمی ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، آدمی کا دل نرم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اہل اللہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اس واسطے کہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور جو آدمی ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. تو جب بھی موقع ملے تو خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ذکر کا فائدہ آدمی کو اس وقت ہوگا جب آدمی گناہوں سے بالکلیہ پرہیز کرے، اجتناب کرے. کوئی آدمی گناہ بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کو صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے ایک کٹورا ہے، کٹورے کے اندر آپ غلاظت بھی بھر رہے ہیں اور اس میں شربت بھی ڈال رہے ہیں.
تو کیا کوئی آدمی اس شربت کو پیے گا؟ چونکہ اس کے اندر گندگی بھی ہے اور شربت بھی ڈالا جا رہا ہے، اسی طرح ہمارے دل کے اندر بہت سی گندگیاں ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے بھی گندگی آئی، اور کانوں کے ذریعے سے بھی گندگی آئی، ہاتھ اور پیروں کے ذریعے سے بھی گندگی آئی، اور ہمارے دل میں غیر اللہ کی محبت آ گئی، اور گناہوں پہ گناہ ہم کرنے لگ گئے۔ تو جب آدمی گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے اور ذکر کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو آدمی کو صحیح معنی میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر کسی کنویں میں چوہا گر جائے تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پانی کو پاک کرنے کے لیے پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس چوہے کو اس کنویں سے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد 20 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کتا کنویں میں گر جائے تو اس کنویں کا پورا پانی نکالنا ضروری ہے۔ جب تک پانی نہیں نکالیں گے تو کنواں پاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کنویں میں چوہے کو رکھتے ہوئے اور کتے کو رکھتے ہوئے پانی نکال رہا ہے، 20 ڈول نکال رہا ہے، اور کتے کے گرنے پر پورا پانی نکال رہا ہے، کتا اندر موجود ہے، تو کیا وہ کنواں پاک ہوگا؟ پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جس طرح کنویں میں چوہے کے رہنے سے اور اسی طرح کتے کے مرنے کے بعد کنویں میں موجود رہنے کے بعد اس کو نہ نکالنے سے اگر صرف پانی نکالا جائے 20 ڈول یا پورا پانی نکالیں تو اس سے کنواں پاک نہیں ہوتا، اسی طرح ہمارے دل کی بھی حالت ہے۔ جب تک ہم دل کی گندگیوں کو نہیں نکالیں گے، پہلے ہمارے اندرون میں جو خرابیاں ہیں، دل میں جو بھری ہوئی ہیں، اس کو جب تک نہیں نکالیں گے ذکر اللہ کا فائدہ صحیح معنی میں نہیں ہوگا۔ جب آدمی ایک ایک کر کے برائیوں کو، خرابیوں کو نکالتا جائے گا تو پھر ذکر اللہ اپنا اثر کرے گا۔ ذکر اللہ 2 طریقے سے کام کرتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر دل ناپاک ہے تو جب آدمی ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے دل پاک ہوتا ہے، اور جب آدمی اس پر مداومت اختیار کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو روحانی تقویت ملتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے ایک حلوہ تجویز کیا کہ تم یہ کھا لو، تو وہ آدمی وہ حلوہ کھانے لگا اور اس کو صحت ہو گئی۔ اب حکیم صاحب کے پاس جا کے بولا کہ مجھے تو صحت ہو گئی، لیکن حکیم صاحب کہنے لگے کہ ابھی اس حلوے کو مزید استعمال کرو، یہ تمہارے لیے تقویت کا سبب بنے گا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، بزرگوں، دل ناپاک ہے تو جب آدمی ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو دل اس کے ذریعے سے پاک ہوتا ہے۔ جب اس پر مداومت اختیار کرنے لگتا ہے تو آدمی کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، جن چیزوں سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ رقت جن چیزوں سے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ذکر کا اہتمام کرنا۔ ذکر اللہ سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو پڑھنا ہے، دوسرے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، کیا احکامات بیان فرمائے ہیں،
اور کیا وعیدیں بیان فرمائی ہیں، کیا خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آدمی جب اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے میرے بھائی، ہم کو صحیح طور پہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، تقریباً 70% لوگ ایسے ہیں جو سمجھنے کی فکر اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ 65 اور 70% حصہ تو ایسا ہے ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ایک تو قرآن مجید پڑھنے کی فکر بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کی فکر اور کوشش بھی کرنا ہے۔ اس سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، قرآن مجید کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ پوری رات ایک آیت کی تلاوت میں آپ گزار دیا کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے اور پوری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دیے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں، ان کی مغفرت کر دیں تو آپ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات گزار دیے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، سخت سے سخت دل انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی قرآن مجید کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ان آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک اور وحشتناک ہوگا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو وضع حمل ہو جائے گا۔ وہ اس قیامت کے خطرناک دن کی وجہ سے، وہ وحشتناک دن کی وجہ سے اس عورت کا وضع حمل ہو جائے گا۔ اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ جب یہ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ ایک سفر میں موجود تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرات صحابہ کرام آرام کرنے کی نیت سے ایک سائیدار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو ابھی مجھ پر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کوئی عورت، کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے؟ وہ ہر چیز کو قربان کر دے گی لیکن اپنے بچے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ راتوں کی نیندیں وہ چھوڑ دے گی، ہر چیز کا آرام اور ہر چیز کی راحت کو وہ چھوڑ دے گی اپنے بچے کو پروان چڑھانے کے لیے۔ لیکن قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جو عورتیں حاملہ ہوں گی وضع حمل ہو جائے گا ان کا، اور لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ
ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے. جس طرح کوئی آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی چلن میں فرق ہوتا ہے, وہ صحیح معنی میں چل نہیں سکتا. اسی طرح تم قیامت کے دن دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں. یہ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمائے, اس کی تلاوت فرمائی آپ نے, تو لکھا ہے کتابوں میں بعض حضرات صحابہ کی زبان سے چیخیں نکل گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, اللہ نے اس قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ سخت سے سخت دل انسان, پتھر سے پتھر دل انسان جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, رقت پیدا ہوتی ہے. اسلام سے پہلے جب ان کی باندی اسلام میں داخل ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ مارتے مارتے خود حضرت عمر فاروق تھک گئے. اس وجہ سے نہیں کہ باندی تھک گئی بلکہ حضرت عمر فاروق مارتے مارتے تھک گئے. اتنی سختی تھی حضرت عمر کے مزاج میں. لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے تو دین کے معاملے میں بھی ان کی اتنی ہی سختی تھی. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر. میرے صحابہ میں سب سے زیادہ امت پر احسان کرنے والے اور رحم دل کون ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل ہیں, رقیق القلب ہیں, اور دین کے معاملے میں سختی برتنے والے میری امت میں میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت عمر فاروق جیسے آدمی کو کون سی وہ چیز تھی جو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دی؟ لکھا ہے کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا چلو جا کے نعوذ باللہ من ذالک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی ختم کر دیں گے. اس ارادے سے تلوار لے کے نکلے. راستے میں ایک صحابی ملے, وہ صحابی کو مارنے پر تل گئے. تو وہ صحابی کہنے لگے ذرا جا کے اپنی بہن اور بہنوی کی تو خبر لے لو, ان کی کیا حالت ہے. سیدھا گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو اور ان کی بہنوی کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں. ایک دم حضرت عمر فاروق جب آئے تو ان کی بہن اور ان کی بہنوی حضرت خباب کو ایک جگہ چھپا دیے اور قرآن کے جو اوراق تھے اس کو ایک جگہ محفوظ رکھ دیے. آپ اندر داخل ہو گئے اور اپنی بہن کو اتنا مارے اتنا مارے اتنا مارے کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. بہنوی کو بھی خوب مارے مار کے آخر میں تھک گئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جو تم پڑھ رہے تھے, ذرا مجھے بھی بتاؤ. اس موقع پر فرمایا گیا کہ تم ناپاک ہو, غسل کر کے آؤ, وضو کر کے آؤ, اس کے بعد یہ نسخے تمہیں دیے جائیں گے. جب وہ غسل کر کے آئے تو جب وہ نسخے آپ کو دیے گئے اس میں یہ لکھا سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں جو وہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ عربی جانتے تھے, جب یہ آیتوں کو پڑھے اس کو سمجھے تو ان کا دل نرم ہو گیا, دل میں رقت پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا چلو مجھے بھی اسلام میں داخل کرو, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو ان کی بہن اور بہنوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے
چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں۔ وہاں پہنچے تو صحابی دیکھے کہ حضرت عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، ایک دم سے ڈر گئے، دروازہ نہیں کھولے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے کہ یہ عمر فاروق ہیں، پتہ نہیں وہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق کے آنے سے ایک رات پہلے یہ دعا مانگے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائی۔ یہ دعا مانگے تھے آپ۔ جب وہ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ وہ صحابی سے فرمانے لگے جاؤ دروازہ کھولو، اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو صحیح ہے، اگر وہ بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا اللہ کے نبی، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، دائرے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ قرآن مجید کے اندر کیسی تاثیر ہے کہ سخت سے سخت دل انسان، پتھر سے پتھر دل انسان جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، ان کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، سکھائیں۔ اس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے جس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے وہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ دوسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت، اس سے بھی آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے موت کا استحضار، موت کو ہمیشہ مستحضر رکھنا، مجھے مرنا ہے، مجھے جانا ہے، میرا نمبر آنے والا ہے، اللہ مجھے کب بلانے والے ہیں۔ یہ استحضار ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، موت کا نام لیتے ڈر جاتے ہم۔ کیا ڈرے تو موت نہیں آتی؟ ڈرے تو بھی آتی، نہیں ڈرے تو بھی آتی۔ وہ برابر وقت پہ موت آنے والی ہے، اور جس کا وقت جہاں ہے اسی وقت میں انسان کی موت آنے والی ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ موت مستحضر رہنا، مجھے مرنا ہے تو آدمی کی زندگی صحیح رخ پہ چلتی ہے، اطاعتوں میں آدمی کی زندگی گزرتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کبھی کبھی قبروں کی زیارت بھی کر لینا، کبھی کبھی قبرستان کو بھی جانا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، دفنا کے آ گئے تو سالوں گزر جاتے، کبھی جاتے نہیں قبرستان۔ قبرستان گئے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی، بھائی کو دیکھیں گے، بہن کو دیکھیں گے، والد کو دیکھیں گے، والدہ کو دیکھیں گے، ان کی قبر ہے، کئی سالوں سے قبر میں موجود ہیں، رقت پیدا ہوتی ہے آدمی کے دل میں، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو قبرستان جایا کرو، اس سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ 5ویں چیز جس سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے وہ اہل بکا کی صحبت، یعنی اہل اللہ کی صحبت۔ اہل اللہ کی صحبت سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں آدمی جب رہے گا، بیٹھے گا، تو اس کی وجہ سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ دل کو نرم کرنے والی 5 چیزیں ہیں، اس میں سے پہلی چیز ذکر اللہ، دوسری چیز ہے قرآن شریف کی تلاوت، تیسری چیز ہے موت کا استحضار، چوتھی چیز ہے قبروں کی زیارت، اور 5ویں چیز ہے صحبت اہل اللہ۔ اہل اللہ کی صحبت سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔